بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت، إلى آخره. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو ہدایت اور نصیحت دینے کے لیے اس طرح کے واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے، تاکہ ساری امت کے لیے ان واقعات سے ہدایات، نصیحتیں ملیں اور اس کے مطابق ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا۔ سأل بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ 1000 دینار، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کو بہت شدید ضرورت پیش آئی 1000 دینار کی، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، کوئی بہت زیادہ مجبوری اور اس کی کوئی سخت ضرورت تھی۔ اس نے 1000 دینار کے لیے اپنے ایک دوست سے کہا ان یسلفہ 1000 دینار، مجھے 1000 دینار بطور قرض دے دو تاکہ میں اس سے اپنی ضرورت آسانی سے پوری کر سکوں، بعد میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ فقال ائتنی بالشہداء اشہدہم، تو جس سے اس نے قرض مانگا تھا اس قرض دینے والے نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ تو لاؤ، کسی کو گواہ تو بناؤ۔ شریعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے قرض بلا ضرورت، بغیر مجبوری میں نہیں لینا چاہیے۔ قرض کے لینے کی عادت یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ بہت سخت ضرورت اور مجبوری ہو تو لینا چاہیے جتنی ضرورت ہو، اور جب لینا ہو تو لینے والا دینے والا دونوں تحریری طور پر بھی لکھت پڑھت کر لیں اور کسی کو گواہ بھی بنا لیں، تاکہ بعد میں کسی طرح کی بدمزگی نہ ہو، تلخ کلامی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی اس شخص نے قرض مانگنے والے سے کہا ائتنی بالشہداء، کوئی گواہ تو لاؤ، اس معاملے پر ہم کسی کو گواہ تو بنائیں۔ قرض مانگنے والا، قرض لینے والا ضرورت مند تھا اور ایک نیک آدمی تھا، دین کی سمجھ رکھتا تھا، اللہ سے اس کا تعلق تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک دم اس کی زبان سے نکلا، قرض مانگنے والے کی زبان سے، کفا باللہ شہیدا، میرے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدا، میرے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا اچھا، فأتنی بالکفیل، میں قرض تمہیں دیتا ہوں لیکن کسی کفیل کو تو لاؤ، کوئی تمہاری ذمہ داری تو لے، گواہی تو تمہاری اللہ نے دی، اب کسی کی کفالت تو لاؤ۔ اس نے پھر کہا قرض مانگنے والے ضرورت مند نے، کفا باللہ کفیلا، کفا باللہ کفیلا، اللہ میری کفالت کو بھی کافی ہے، میری سرپرستی اور میری کفالت اللہ دیں گے، اللہ کافی ہے۔ جب اس قرض مانگنے والے کی زبان سے یہ بات نکلی
تو قرض جو دینے والا تھا اس بات کا اثر اس کے دل پہ ہوا۔ جب انسان سچا ہو اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہو تو اس کی سچائی کے اثرات دوسرے آدمی کے دل پر پڑتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ بول کر قرض لے رہا ہے، اللہ کا نام جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اس نے اللہ کے نام کی بھی لاج نہیں رکھنی۔ تو شکل بھی بتاتی ہے، الفاظ بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ قرض مانگنے والا ضرورت مند بھی تھا، مجبور بھی تھا، اور یہ اللہ کا نام ایسے ہی ایک کوئی سہارے کے طور پہ نہیں لے رہا تھا، نہ ہی کوئی ڈھال اور ڈھاس کے طور پہ لے رہا تھا، بلکہ یہ اس نے لے رہا تھا کہ واقعی اللہ ہی میرا گواہ ہے اور واقعی اللہ ہی میرا کفیل ہے، اور میں اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو بیچ میں رکھ کے کہتا ہوں کہ میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا، جو تاریخ جو دن متعین ہوگا اس دن میں تیرا قرض لوٹا دوں گا۔ شریعت ہمیں یہی سبق دیتی ہے، یہی درس دیتی ہے کہ قرض لو لیکن وقت پر لوٹا دو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قرض کو لیتے ہوئے دینے کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ادائیگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جس قرض کو لیتے ہوئے دینے کی نیت نہیں ہوتی، ٹال مٹولی کی نیت ہوتی ہے، ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ جب لیتے ہوئے نیت خراب تھی، اس نیت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے لیے قرض کا لوٹانا مشکل ہو گیا۔ قرض دینے والے نے جب اس کی باتیں سنی تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا، قال صدقتا، تو صحیح کہہ رہے ہے، تیرا اللہ گواہ ہے، تیرا اللہ کفیل ہے۔ فدفعها الیہ علی اجل مسمى، چنانچہ اس کو ایک وقت مقررہ تک، ایک تاریخ متعینہ تک قرض اس کے حوالے کر دیے۔ 1000 دینار اس کو دے دی، یہ لو 1000 دینار، یہ لو، اللہ گواہ ہے، اللہ کفیل ہے، اور اس پر اس نے 1000 دینار ایک وقت مقررہ تک کہ بھئی فلاں دن فلاں تاریخ تم نے یہ قرض مجھے واپس کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ ان کا طے ہو گیا۔ وہ ضرورت مند 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ وہ فخرج فی البحر فقضى حاجتہ، وہ سمندر پار کسی کام سے گیا، اس نے پیسے لیے، اس کے بعد سمندر پار کسی کام سے گیا، یعنی بیچ میں سمندر تھا۔ فقضى حاجتہ، اس کی وہاں کوئی ضرورت اور حاجت تھی۔ پھر وہاں سے وہ جب فارغ ہوا تو ثم التمس مرکبا یرکبها یقدم علیہ لاجل الذی اجلہ فلم یجد مرکبا، ادھر اس نے اپنی ضرورت اور حاجت پوری کری، واپس جب وہ سمندر پر آیا کہ کشتی ملے گی، کشتی مل کر میں جاؤں گا واپس، اس کو قرض واپس کر دوں گا، مدت پوری ہو گئی ہے، مدت پوری ہو رہی تھی، اور یہ سمندر پار تھا، سمندر کے کنارے آیا کشتی کی تلاش میں کہ کشتی ملے گی، کشتی میں بیٹھوں گا اور جو میں نے قرض دیا تھا اس کو جا کر 1000 دینار واپس کر دوں گا۔ وقت پورا ہو گیا تھا۔ فلم یجد مرکبا، کشتی تلاش کرتا رہا، کشتی کے انتظار میں رہا، کشتی نہ ملی، کوئی کشتی نہیں آئی کنارے پر جو اس کو دریا پار کرا دیتی۔ پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کو کفیل بنایا تھا، میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا، وہ کیا سوچے گا۔ فأخذ خشبة، اس نے ایک لکڑی لی، ایک لکڑی اس کو نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی، فنقرها فادخل فيها 1000 دینار، ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو بیچ میں سوراخ کیا، اس لکڑی کے بیچ میں چھوٹا سا گول سا سوراخ کیا، فادخل فيها 1000 دینار، اس کے اندر 1000 دینار کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیے، وصحیفۃ منہ الی صاحبہ، اور اس کے اندر ایک خط بھی لکھ دیا، ایک تحریر لکھ کر پیسوں کے ساتھ اس لکڑی میں رکھ دی، اور اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، گواہ اللہ کو بنایا تھا، کفیل اللہ کو بنایا تھا، آج میں تمہارا قرض دینے کے لیے جب سمندر کے کنارے آیا، کشتی کے انتظار میں رہا، کشتی نہیں ملی، تو میں نے تم تک پہنچانے کا یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں کسی طرح یہ پیسے تم تک پہنچاؤں، تو یہ ایک لکڑی میں پیسے رکھ کر تمہیں بھیج رہا ہوں، تو یہ لکڑی جب تم تک پہنچ جائے تو پیسے لے لینا۔
اس نے لفافہ اندر رکھ دیا، ثم زجج موضعها، پھر اس لکڑی کو اچھی طریقے سے بند کر دیا تاکہ پانی پیسوں تک نہ پہنچے، ثم اتا بها الى البحر، اور پھر اس کو سمندر کے حوالے کر دیا، اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا، فقال، اور بھی کھڑا ہو گیا اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ جب دینے کی نیت صحیح ہو اللہ تعالیٰ بڑی مدد فرماتے ہیں۔ جب دل میں نیت میں پاکی ہو، صفائی ہو، دھوکہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہم انکا تعلم انی کنت تسلفت فلانا الف دینار فسألنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بکا وسألنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بکا وانی جہدت ان اجد مرکبا ابعث الیہ الذی لہ فلم اقدر وانی استودعکها، اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے 1000 روپے کی ضرورت تھی، یہ دعا کر رہا ہے، لکڑی سمندر کے حوالے کر کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے 1000 روپے کی 1000 دینار کی ضرورت تھی، میں نے 1000 دینار اس سے مانگنا چاہے، اس نے کفیل مانگا، میں نے آپ کو کفیل بنایا، وہ راضی ہو گیا، اس نے گواہ مانگا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، فرضی بکا، وہ راضی ہو گیا، اے اللہ اب میں سمندر کے کنارے آگے کھڑا ہوا ہوں، اس کے پیسے پہنچانا چاہتا ہوں، فلم اقدر، کشتی نہیں ہے، میں قادر نہیں ہوں سمندر پار کرنے پر، وانی استودعکها، اے اللہ اس لکڑی کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، سمندر کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی امانت میں دیتا ہوں، اے اللہ اس لکڑی کو اس تک پہنچا دے۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اس لکڑی میں پیسے رکھ کر سمندر کے حوالے کری۔ فرمها بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، ادھر سے اس نے یہ لکڑی روانہ کری، ادھر سے وہ شخص جس کو اس نے پیسے دینے تھے وہ اپنی مقررہ تاریخ پر سمندر کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آج جس نے مجھ سے 1000 دینار لیے تھے وہ آج آئے گا، اور وہ سمندر کے کنارے آ کر انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ آج کی تاریخ مقرر تھی، آج کا دن متعین تھا، ابھی کوئی کشتی آئے گی تو میرے پیسے وہ لے کر آئے گا اور میرے حوالے کرے گا۔ لیکن وہ دیکھتا رہا کہ کوئی کشتی اس کو نظر نہ آئی، کوئی مسافر آتا ہوا نظر نہ آیا، تو وہ اسی انتظار میں تھا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ مایوس ہو کر جب گھر جانے لگا تو اس نے کہا چلو یہ ایک لکڑی اس کو نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی کہ چلو گھر لے چلتا ہوں، جلانے کی کام آئے گی، لکڑی جلانے کے کام آئے گی، چولہا جلانے کے کام آئے گی، کھانا پکانے کے کام آئے گی۔ تو وہ شخص جس نے 1000 دینار وصول کرنے تھے اور وہ جس نے دینے تھے وہ تو بیچارہ آ نہیں سکا، اب یہ انتظار کرتے کرتے جب جانے لگا تو اس نے دیکھی ہے کہ لکڑی، تو لکڑی اٹھا لی اور یہ لکڑی لے کر گھر چلے گیا۔ فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها، جب اس نے لکڑی کو توڑا جلانے کے لیے، وجد المال والصحیفہ، تو یہ وہی لکڑی تھی جو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سمندر کے حوالے کی تھی۔ اس نے لکڑی جب کھولی تو اندر سے مال بھی نکل گیا اور خط بھی نکل گیا۔ اس کو خوشی ہوئی کہ میرا مال بھی آ گیا اور میرا خط بھی آ گیا، اور حیران بھی ہوا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ تک میرے قرضے کو پہنچا دیا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا۔ جب انسان اپنے معاملات میں اللہ کو گواہ اور کفیل بناتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں مشورے کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، قضائے حاجت کے لیے دعائے استخارہ، دعائے حاجت پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی ایسا کر دیتے ہیں۔ ثم قدم الذي كان اسفله فاتى في 1000 دینار وقال والله ما زلت جاهدا، پھر تھوڑے دنوں بعد وہ شخص جس نے قرض دینا تھا جب اس کو کشتی ملی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر خود بھی آ گیا اس کے بعد جس کو قرض دینا تھا، اور اس سے کہا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے 1000 دینار دینے کے لیے سمندر کے کنارے آیا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے 1000 دینار لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف تو اس نے 1000 دینار لکڑی میں رکھ کر بھیج دیے تھے، دوسری طرف خود بھی پہنچ گیا۔ جب کشتی ملی دوسرے دن
تو خود پہنچ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا واللہ ما زلت جاہدا فی طلب ما رکب، میں برابر کوشش کرتا رہا آنے کی لیکن کشتی نہیں تھی، مجھے معاف کرو۔ وہ شخص اس کو کہنے لگا هل كنت بعثت الی بشیء، کیا تو نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ کیا تو نے میرے پاس لکڑی میں رکھ کر کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا میں سچ سچ بتاتا ہوں۔ قال اخبرک انی لم اجد مرکبا، میں کشتی کی تلاش میں تھا، کشتی جب نہیں ملی تو میں نے لکڑی میں پیسے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تیرے پاس روانہ کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا وہ تو مجھے مل گئے ہیں، اب کیوں لے کر آئے ہو؟ میں 1000 روپے وصول کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں خیال کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے لکڑی پانی میں ادھر ادھر نہ چلی گئی ہو، تو میں خود بھی 1000 دینار لے کر پہنچ گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، اور جب انسان کی دینے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور جب دینے والے کی نیت بھی صاف ہو، لینے والے کی نیت بھی صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی واقعات اور ایسے ہی مدد کے اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا